اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق بولنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام حمد تعریف اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک ذات کے نام، جو کائنات کا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام سرکار دو عالم اور آپ کے اہل بیت اطہار پہ، سلام اور رحمت اصحاب رسول اور اولیاء اللہ پہ، جن کے صدقے ہمیں اس خطے میں اسلام کی دولت سے سرفراز ہوئے ہم۔ اللہ پاک ہمیں سرکار دو عالم کی محبت اور ان کے پیار میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبان محترم، اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی پہ فضل کرتے ہیں تو اس کو چاہیے کہ پھر اس فضل کی شکرانے کے طور پہ اس کی خوشی منائے۔ اب قرآن کریم میں فضل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور فضل، کرم، اس کو ہر بندہ ایک اپنے اینگل سے دیکھتا ہے۔ اب ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے۔ جیسے ہمارے شاہ جی قبلہ عالم سید فضل حسین شاہ صاحبہ فرماتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہے، تم نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان بنایا اور سالم اعضاء عطا کیے، یعنی وجود کے ہر عضو کے سالم ہونے اور اس کے مکمل ہونے کا بھی شکر ادا کیا۔ یعنی یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ ہم انسان ہیں، اور انسانیت کے تقاضے سے ہمارے ہاتھ پیر سلامت ہیں، ہماری آنکھیں سلامت ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، یعنی پورا وجود سلامت ہو۔ اور اگر انسان پاگل ہو جائے تو پھر وہ پورا وجود بیکار اور ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو صاحبان محترم، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، اور پھر سب سے بڑا ہم پہ اس سے اوپر والا فضل یہ ہوا کہ ہمیں دین اور کلمے کی نعمت عطا ہوئی۔ اور سب سے بڑی رحمت اور کرم کی بات یہ ہے، یعنی یہ سارے کرم کی باتیں ہیں، یہ سارے فضل کی، رحمت کی باتیں ہیں، یعنی اللہ نے ہمیں اچھے خاندان میں، اچھے گھر میں پیدا کیا، اور شکل و صورت اچھی عطا کی، یہ سب سے بڑے فضل کی بات ہے۔ اور پھر مسلمانی عطا کی، اپنا قرآن عطا کیا، اور سب سے بڑا جو فضل کبیر جس کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا محبوب عطا کیا۔ اللہ نے انسان کو خلق کیا اور اپنا نائب مقرر کیا، لیکن کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی۔ اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی احسان کی بات نہیں کی، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، فضل کبیر کی باری آئی، تو حکم ہوا کہ اے صاحبان ایمان، میں نے آپ لوگوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے اپنا حبیب آپ لوگوں کو عطا کیا ہے۔ صاحبان محترم، کائنات کی ہر چیز انسان کسی کو دے سکتا ہے، شیئر کر سکتا ہے، لیکن اپنا حبیب کوئی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتا، اپنا حبیب کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتا۔ ہر بندے کو اپنا جو حبیب ہوتا ہے، جو اپنا محبوب ہوتا ہے، وہ بہت پیارا ہوتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے رب کے کہ جس ذات نے اپنی پاک ذات، اپنی محبوب ذات اور اپنا حبیب ہمیں عطا کیا، اور یہ صاحبان ایمان پہ احسان ہے۔ تو صاحبان محترم، اس سے بڑا فضل کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا فضل کبیر کوئی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا محبوب ہمیں عطا کیا گیا، اس کا کلمہ عطا کیا گیا، ہمیں اس کی امت میں پیدا کیے گئے، اور یہ سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا فضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں آپ پہ فضل کروں تو اللہ جس پہ فضل کرے پھر اس کو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ تو صاحبان محترم، اگر ہم پہ اللہ کا احسان ہوا ہے، ہم اپنے وجود کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے انسان کو کروڑہ نعمتیں عطا کی ہیں، ان ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ حضور کائنات کا ہمارے ہاں موجود ہونا اور ہمارے اوپر رحمت کا سایہ ہونا، یہ سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی مہربانی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کے فضل کے خوشی منانے میں ہمیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس پہ شرطیں عائد نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ایسے ہونا چاہیے، وہ ایسے ہونا چاہیے۔ تو کیا صحابہ اس چیز پہ خوش نہیں تھے؟ صحابہ کرام کہ جب وہ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ کہتے تھے تو کیا وہ ان کی محبت اور ان کی احسار اور ان کی قربانی اور ان کی ہر چیز سے مقدم سرکار دو عالم نہیں ہوتے تھے؟
تو پھر ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. ہمیں سرکار کی محبت اور سرکار دو عالم کے پیار اور ان کے مشن کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. جب ہمیں اس کائنات کا سب سے بڑا فضل اللہ نے عطا کیا تو کیا ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے؟ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ جب اللہ اپنے حبیب کو خلق کرتا ہے اور اس پہ درود بھیج رہا ہے تو درود محبت اور پیار سے بھیج رہا ہے، خوشی سے بھیج رہا ہے. تو ہمیں بھی اس کی آمد میں، اس کی محبت میں، اس کے پیار میں خوش ہونا چاہیے، نہ کہ ہم اس کو اس صورت میں لیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو کیا جیسے اصحاب رسول نے زندگی گزاری ہم عین اسی صحابہ کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ کیا ہم اسی بات پہ کھڑے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا آج ہماری عمارتیں اور مسجدیں اتنی مضبوط ہیں، ہم اپنے عالیشان گھروں میں رہتے ہیں؟ یہ کوئی سنت تو نہیں ہے. سرکار دو عالم کا حجرہ مبارک تو ایک کھجور کے تنے پہ وابستہ تھا. ان کی چھت جو ہے وہ مائے عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ جب میں ہاتھ اوپر کرتی تھی تو میرے ہاتھ میرے گھر کی چھت کو لگتے تھے. یعنی سرکار دو عالم نے تو ان آسائشوں کی ہمیں سنت نہیں دی، لیکن ہم ہر آسائش پہ جو ہے نا کہ وہ آج کے دور میں ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں. سرکار دو عالم کن گاڑیوں میں، کن جہازوں میں بیٹھے ہیں؟ تو جب ہم ساری چیزوں پہ تنقید نہیں کرتے، ہم وقت کی ضرورت کے مطابق ان ساری چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں. اور صحابہ اکرام جو تھے ان کے لیے اس وقت کے تقاضے میں سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ اسلام اور دین کا پیغام پہنچانا تھا. ان کو اس چیز کی فرصت نہیں ملی کہ انہوں نے اس چیز کا شکر ادا کریں، لیکن جب بھی کوئی موقع ملا تو انہوں نے سرکار دو عالم کے بعثت اور ظہور کے بارے میں اپنی خوشی اور محبت کا اظہار کیا. تو کیا آج اگر صحابہ کرام ہوتے تو ہمیں اس چیز کا، جب سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے جب سرکار دو عالم کا نام لیا گیا تو آپ نے اپنے انگوٹھوں کو چوما اور چوم کے آنکھوں پہ لگایا. تو صحابہ نے جب دیکھا تو بڑے حیرت سے کہ ابو بکر کیا کر رہا ہے، تو سرکار دو عالم سے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے صدیق اکبر جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو صدیق اکبر کو جب پیش کیا گیا، سامنے بٹھایا گیا، تو آپ نے کہا قرۃ عینی یا رسول اللہ، کہ آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. یعنی اب اصحاب رسول کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرکار کے ہر معاملے میں آپ کے نام پہ محبت اور پیار سے وہ انگوٹھوں کو نہیں چوم رہے، وہ اس اسم کو چوم رہے ہیں جس کی تعریف اللہ نے اپنی محبت اور اپنے پیار سے کی، اور ایسی تعریف کی کہ پوری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے. ہمیں باقی دنیا میں بہت سارے کاموں میں ہم اصحاب رسول کی پیروی نہیں کر رہے. آج کے موجودہ دور کے مطابق ان آسائشوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کی سرکار دو عالم کی سنت سچ بولنا ہے، سرکار دو عالم کی سنت حلال کھانا ہے، سرکار دو عالم کی سنت کیا ہے غریب سے محبت سے پیار سے پیش آنا ہے. کیا ہم یہ سارے معاملات پہ پورے اترے ہیں کہ ہمیں تنقید صرف سرکار دو عالم کی ذات پہ آتی ہے؟ ہمیں جب اس سے محبت ہے، جب ان سے پیار ہے، تو پھر ہمیں ان پہ کسی قسم کا، ان کی ذات سے متعلق کسی قسم کا شرک اور بدعت کا نام نہیں لینا چاہیے. یہ بدعت ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے. ہم اپنے مادی جو ہمارے گندے نطفے، دوہرے نطفہ امشاج کی تخلیق ہے، ہم اپنی بیٹوں اپنے بچوں کے لیے اتنی خوشیاں کرتے ہیں، اتنے معاملات کرتے ہیں، یہ شادی ہے، یہ عقیقہ ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ سالگرہ ہے. کیا یہ منانی جائز ہیں؟ یہ سارے کام جائز ہیں؟ جب سرکار دو عالم کے ظہور کی بات آتی ہے تو ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جی یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ صحابہ نے کیا یا نہیں کیا. ہم کون سا کام ہے جو صحابہ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم کہ اصحاب رسول جو تھے وہ تو اپنی ساری کی ساری زندگی اور سارے کا سارا مال جو ہے وہ سرکار دو عالم پہ قربان کرتے تھے. تو کیا ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو ہم مال کو اکٹھا نہیں کر رہے؟ ہم دنیا کے مال، دنیا کی خواہشات اور دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر گم ہیں کہ، اور پریشانی اور تکلیف والی بات یہ ہے کہ ہمیں تنقید کے لیے صرف سرکار دو عالم، کبھی سرکار دو عالم ملتے ہیں، کبھی آپ کے اہل بیت ملتے ہیں، کبھی اصحاب رسول ملتے ہیں، ان کو ایسے ماننا چاہیے، ان کو ایسے نہیں ماننا چاہیے. تو صاحبان محترم، جن سے محبت ہوتی ہے ان پہ تنقید نہیں ہوتی. تو ہمیں اللہ پاک اپنی محبت اور اپنے پیار کے صدقے ہمیں سرکار دو عالم کی اس خوشی کو منانے کی، لیکن یہ ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان شریعت کی حدوں کو پار کر جائیں. یعنی ہم خوشی کریں، لنگر تقسیم کریں، کھانا تقسیم کریں، محبت تقسیم کریں. اگر کوئی کیک کاٹتا ہے تو وہ بھی میٹھا کھلانا جو ہے وہ سنت ہے. تو یہ بات ہے صاحبان محترم. ہم یہ محفل نعت کرتے ہیں، کوئی درس قرآن کر رہا ہے، قرآن کی کانفرنس کر رہا ہے، قرآن کی کانفرنس ہو یا محفل نعت ہو یا میلاد ہو،
اس میں ذکر تو اللہ اور اللہ کے حبیب کا کیا جاتا ہے، کسی دوسرے کا ذکر تو نہیں کیا جاتا جس کو بدعت اور شرک کا نام دیں گے۔ تو ہمیں اس چیز پہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہمیں صرف سرکار کا ذکر ہی، جس ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے، ورفعنا اللہ کا ذکر، کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ تو جب کوئی محفل میلاد کا انعقاد کرتا ہے یا محفل نعت کا انعقاد کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا نام ہی لیا جاتا ہے، ان کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کے اصحاب کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پھر اس میں شرک اور بدعت والی بات کون سی ہو جاتی ہے؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا نام شکرانے کے طور پہ لیا جائے، ہم اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ کی نعت پڑھ کے، اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر کے، اللہ کے حبیب کی سیرت کو بیان کر کے ہم یہ چیزیں کہتے ہیں، کوئی اس کو قرآن کی کانفرنس کا نام دے رہا ہے، کوئی نعت کر رہا ہے، عمل تو وہی ہے، نام علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو ہمیں مل کے اسلام کو رسول کی ذات پہ اکٹھا ہونا چاہیے، نہ کہ رسول کی ذات پہ ہم ان کی ذات پہ ہی ہم تنقید کرنی شروع کر دیں، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے۔ ایک واحد تو سہارا ہمارے لیے رحمت للعالمین ہیں کہ جن کے سائے اور جن کی رحمت کے تلے ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ان پہ تنقید نہ کریں۔ تو اللہ پاک ہمیں اپنی محبت کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ان کا فرما بردار اور ان کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔